بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا ہمیں مل تو گیا ہے لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور پروڈکٹیو استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہم نے اپنی نسل کو سکھایا ہی نہیں ہے. خاص طور پر موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں تو آ گئے ہیں, ہر گھر کی زینت بھی بن گئے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس موبائل فون کا یا پھر سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح سے پروڈکٹیو بناتے ہوئے اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے یا پھر اپنے بچوں کو ایک ان کی کردار سازی کرنا ہے. ہم نے کیا کیا ہے جی, ہم نے بچوں کو موبائل دے دیا ہے, آسائشیں دے دی ہیں, انٹرنیٹ دے دیا ہے, وائی فائی دے دیا ہے, سوشل میڈیا دے دیا ہے کہ آپ بھائی جو کرنا ہے کرتے جاؤ. اور بدقسمتی سے ہمارے جو موسٹلی پیرنٹس ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ موبائل فون پہ کیا استعمال کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. بس وہ اسکرولنگ کرتا ہے یا موبائل دیکھتا ہے تو ماں باپ کو لگ رہا ہوتا ہے بھائی میرا بچہ تو کمال کر رہا ہے, یہ تو بڑا پڑھا لکھا بن گیا ہے, اس کو تو موبائل میں وہ فیچرز پتہ ہے جو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے بڑے ہو گئے ہمیں نہیں پتا. حالانکہ یہ حیران کر دینے والی اور پریشان کر دینے والی بات ہے اور پوری دنیا اب اس پہ بات کر رہی ہے. جنہوں نے یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں تھمائی ہیں, ہم تک پہنچائی ہیں, وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں اور وہاں پر اب پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں. آسٹریلیا میں بھی دنیا میں پہلی بار سخت ترین قوانین سامنے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ 16 سال کا جو بچہ ہے وہ انسٹاگرام, سوشل میڈیا, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, وہ انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, وہ کوئی بھی یوز نہیں کر سکے گا. اور کس طرح سے انہوں نے ایسا ایک سسٹم بنایا ہے, سافٹ ویئر بنائے ہیں, ایسے پروجیکٹس بنائے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی عمر کا اندازہ, بلکہ ایسا ہوگا کہ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے اے آئی سے ہیلپ لیتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ بچہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے اور اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے. تو وہاں پر ان اکاؤنٹس کو بین بھی کیا گیا اور بین کرنے کا سلسلہ جاری بھی ہے. برطانیہ نے اب باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ بھئی 16 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے. اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, یو اے ای بھی اسی طرح کے سٹیپس لینے جا رہے ہیں. گلف کنٹریز اس طرح کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں, یہ جسے ہم جدت کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کہہ رہے ہیں, یہ تو گلے کی ہڈی بن چکی ہے. بچے اسے نگلیں گے یا اگلیں گے سمجھ نہیں آ رہی. اسی پہ بات کریں گے جی. کامران حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کامران حیات صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, موبائل فون کی دنیا ہے, اسے ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے جبکہ یہ صرف ایک ہیلپنگ ٹول تھا, ہم نے اسے اپنی زندگیاں سمجھ لیا ہے. بہت سارے کوسچن کا آپ خود ہی آنسر کر چکی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیشہ ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو اور ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. بالکل صحیح. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کمپنیز نے بنایا آج اسی پر وہ پابندی لگا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اے آئی سسٹم بہت ساری چیزوں کو اینالائز کرتا ہے. بالکل. ہمارے ملک میں بھی اینالائز ہونا باقی ہے. میں کریڈٹ دینا چاہوں گا یہاں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے جو ہیں اس وقت اے آئی پہ بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, علی ڈار صاحب. اور پاکستان میں بھی یہ قانون لاگو ہوگا. صحیح. لیکن میں یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو کی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ہمارا ملک ان ترقی یافتہ ممالک جیسا نہیں ہے. وہاں پابندی لگانا اس لیے ضروری ہے کہ جن بچوں کو پہلے سٹیپ پر سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ یوز کرنے ہیں, کون سے نہیں کرنے, وہ جو بچہ ہمارا گریجویٹ ہے ان کا وہ 3rd سٹینڈرڈ میں اس لیول تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ہمارے بچوں کو ایف اے بی اے تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا گول کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. ڈیفینیٹلی. میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ میں 6th سٹینڈرڈ میں جب اپنے والدین کے پاس آیا تو میرے کیونکہ والد صاحب ایڈوکیٹ تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں ایڈوکیٹ بنوں. اچھا, میں نے ان کو یہ لاجک پیش کی کہ اگر میرا اس وقت مائنڈ تھا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں ایڈوکیٹ نہیں, میں کمپیوٹر کو سمجھنا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو سمجھوں گا تو آنے والی نسلیں اس طرف جائیں گی, اور یہ بات حقیقت ثابت ہوئی. لیکن یہاں جو تجربے کی بات ہے, جب آپ وقت پہ کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں تو نہ صرف آپ کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا کامران صاحب, نسلوں کا ہم نے فائدہ تو کیا ہی کرنا ہے, ہم تو موجودہ جو جنریشن ہے اسی کا ہی فائدہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑی غنیمت سمجھتی ہوں میں. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ موبائل فون کی جو دنیا ہے, اس کو ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی دنیا ہے, ٹھیک ہے, فیک ورلڈ ہے. ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے اس سے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ ہمارے بچے میں ایک کمی آ چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس
ایک تحقیق کرتی ہے کہ جب ہم نوٹیفیکیشن آن کرتے ہیں بیل کو، جب ایک تو چیز یہ ہے کہ بچے کے اوپر جب آپ والدین پرائیویسی کو چیک نہیں کرتے تب تک ہمیں نہیں پتہ چل سکتا بچہ آپ کا دیکھ کیا رہا ہے. ماں باپ کو خود نہیں پتا وہ کیسے پرائیویسی. اب بچے کو ایک نشہ لگ جاتا ہے جیسے ٹنگ، اب اس کو لگتا ہے، لالچ آتی ہے مجھے کس نے لائک کیا ہے. یہ اتنا بڑا انفیکٹڈ ہے دماغ سے. وہ بچے کو جب موبائل نہیں ملتا ٹائم پہ تو وہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. بچے موسٹلی والدین سے دور رہنا شروع ہو گئے ہیں، بچے الگ کمرے میں جا رہے ہیں. تو اس کا موقف میرا یہ ہے کہ بچے کو پرائیویسی لگا کے چیک کیا جائے. آپ اپنے وی پی این پہ نہ رہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو وی پی این استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے وی پی این پہ، بلکہ آپ آئی پیز کا استعمال کریں اور چیک کریں کہ میرا بیٹا اس وقت کیا دیکھ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ وی پی این کی بات کر رہے ہیں، آئی پیز کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو وہ کرے گا نا جس کو اتنی سمجھ ہوگی. یہاں پر تو جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑی سی بھی تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کر رہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم ہسٹری چیک کر لیں، ہم دیکھیں کہ بچے نے کیا کیا اسکرال کیا، حالانکہ ہر چیز کی ہسٹری موجود ہے. پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹس. دیکھیں مس وجہ یہ ہے یہ والدین ہمارے والدین جیسے نہیں رہے. ہر والدین کے پاس کم از کم اینڈرائڈ موجود ہے یا ایپل موجود ہے. جس چیز کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، آپ آئی پی یا آپ وی پی این کو چیک کرنے کے لیے، اس کو ٹریسیبل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی جیمنی، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو کیسے محفوظ کر سکتا ہوں، میں اس کو آئی پی کو، لوکیشن کو کیسے ٹریس آؤٹ کر سکتا ہوں. میں تمام تر اس وقت جتنے بھی بچے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچے کو جب تک آپ خود نہیں چیک کریں گی یہ نظام آپ کو خراب کر دے گا. اینڈ کامران صاحب، موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ہمارے گھر میں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بچوں کو گیجٹس تو پکڑا دیتی ہیں، اتنا آسان ہے. ہمارے واٹس ایپ کے جو اے آئی بوتس ہیں وہ موجود ہیں اور آپ کو وہ ہر لینگویج میں آنسر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ انگریزی لکھیں گے وہ آپ کو انگریزی میں آنسر کرے گا تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. کیسے آپ اردو لکھیں، انگریزی لکھیں، آپ اس کو وائس نوٹ بھیجیں، اس سے ہیلپ مانگیں، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر رہے ہیں. میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، میں نے ان کو موبائل دے دیا تو ان کو نے جیمنائی انسٹال کر کے دے دیا. تو میں نے کہا امی کبھی آپ کو لگے نا تو آپ کو چیز پوچھنے نہیں. وہ ان ایجوکیٹڈ وہ پریس کرتی تھی آگے ان کے ساتھ پنجابی میں بات. تو دیکھیں یہ ایک ایسا آپ کے لیے ایک ٹول ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کر سکتی ہیں. دو چیزیں ہیں جیسے نیگیٹو پازیٹیو. میں یہ سوچوں کہ میں اپنے بچے کو ڈیوائس نہ دوں تو وہ اپنے آنے والے دور سے بہت پیچھے رہ جائے گا. صحیح. اور اگر میں ڈیوائس دیتا ہوں تو میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ میں ڈیوائس دے دوں گا تو یہ نقصان کرے گا. نہیں، آپ ڈیوائس دیں، اس پر ٹرسٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایک باپ ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ چیک کریں کیا آیا کہ یہ اس ڈیوائس سے فائدہ لے رہا ہے یا نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مختلف ممالک جیسے آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں، گلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں، برطانیہ نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ پابندی لگانا حل ہے یا ریگولیٹ کرنا حل ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ والدین چیک کریں، ریاست بھی تو ماں ہے نا، ریاست بھی چیک رکھے کہ کہاں کہاں پر کون سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں. یہاں پہ ہم پہ ایک لفظ ایک غلط لکھیں تو فوراً سے پہلے نوٹس بھی آتے ہیں، پی کا بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. سائبر کرائم اتنے بڑھ گئے ہیں لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں. دیکھیں یہاں پہ دو موقف ہیں میرے. میں اکثر اس بات پہ قائل کرتا ہوں کہ بچے کو 6 اسٹینڈرڈ میں کسی بھی ہنر کی طرف لے کے جائیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی یہاں پابندی لگنی چاہیے، ریاست بھی ماں ہے، ریاست کیا کیا کرے؟ والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ریاست میٹا سے، گوگل سے ان ایپ بنانے والیوں کمپنیوں کو یہ آگاہ کرے کہ جب بھی کوئی اکاؤنٹ بنائے اسے ویریفائی کرے. اگر بچہ بنا رہا ہے بے فارم کی ویریفیکیشن کرے، بچہ بنا رہا ہے اس کے والدین کی ویریفیکیشن کرے. جب کوئی سوری ٹو سے جب کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ صرف مانگتا ہے ڈیٹ آف برتھ. میں بچہ ہوں تو میں اپنے والد صاحب کی لگا دوں گا تو کیا کر لے گا اکاؤنٹ؟ تو وہاں جو مرضی میں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے. اس کے حل کے لیے حکومت کو ورک کرنا چاہیے، جو ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اس پر یہ کام کرنا. اچھا کامران صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں سوشل میڈیا ہمارے گھر میں تو آ گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا جنہوں نے بنایا دنیا ان کو الاؤ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے پہلے یہاں پر آ کے اپنے دفتر بناؤ، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کے دفتر میں آئیں گے، آپ حل کرو گے. ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پہ سب کچھ چلنے دو، لیکن آپ کے دفتر یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں تو نو پرابلم. کوئی بھی سائبر کرائم کا ایکٹ ہوتا ہے، کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں،
ہم انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ان کے آفیسز ہی نہیں ہیں. اچھا سائبر کرائم کا یہ کیونکہ لا ہی الگ ہے, انویسٹیگیشن کا سسٹم ہی الگ ہے, اس پر بات کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں فائر کرنا ہے. لیکن وجہ یہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ کبھی بھی جس اکاؤنٹ کو بنایا جائے تو اس کی ویریفیکیشن کا میتھڈ جب آن کیا جائے گا تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ چوری ہو گئی. آپ چوری ہونے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح. حکومت وقت کو چاہیے. اس وقت مریم نواز شریف صاحب بہت سارے اقدامات کر رہی ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے اس لاجک پہ کام کریں کہ جیسے ہی کوئی اکاؤنٹ بنائے, چاہے وہ فیس بک کا ہو, وہ انسٹاگرام کا ہو, وہ گوگل کا ہو, وہاں نادرا کے سسٹم کو اٹیچ کیا جائے اور وہاں پہ فوری طور پہ نادرا ویریفائی کرے کہ اس بچے کی عمر کیا ہے. اگر وہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس سے الاؤ کیا جائے, کیونکہ میٹا جو انٹیلیجنس ہے وہ فوری طور پہ اس مواد کو جاری کرتی ہے جو وہ بچہ دیکھ رہا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس بچے کو اکاؤنٹ بنانے سے نہ روکا جائے, بنائیں لیکن اس کے مواد کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیں, فلٹرز لگا دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ یہ اسٹیپس لے سکتی ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے, ہم تو خود سب سے بڑے چور ہیں. مونیٹائزیشن پاکستان میں نہیں ہوتی, ہم نے کون کون سے ملک کی سمیں رکھی ہوئی ہیں, کون کون سے ہم جگاڑو قوم ہیں, جگاڑ لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارا چینل. ایگری نہیں کروں گا آپ کی اس بات سے. آپ بات پہلے کوسچن پاکستان کو انہوں نے نہیں شامل کیا, پاکستان کو وہ مونیٹائزیشن نہیں دے رہے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے باہر کے ملکوں کی سمیں لیتے ہیں اور یہاں پر کمپنیز چل رہی ہیں, تو کیا یہ چوری 2 نمبری نہیں ہے؟ اچھا ہماری گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی آپ کی, کیونکہ انفارمیشن سوشل میڈیا سے معذرت, کیونکہ آپ ایک ٹی وی اینکر بہت اچھی ہیں, آپ کا ڈیبیٹ کرنے کا انداز با کمال ہے, لیکن میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کروں گا. ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے, رائٹ. جب تک ہماری حکومت اس چیز کو ایگری نہیں کرے گی کہ ہمیں فلاں چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیا ٹک ٹاک جس کے اوپر بات کر رہی ہیں, کیا یہ تو اکاؤنٹ ہی چینل ہی چائنا کا ہے؟ تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں یو کے کا اکاؤنٹ کیوں پرچیز کرتے ہیں, ہم ٹک ٹاک کا کیوں نہیں, ادھر چائنا کا کیوں نہیں لیتے؟ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جی میں ابھی اسی پر بات کرنے آ رہا ہوں. ہم کوشش یہاں کرتے ہیں جی ہمیں یو کے کا اکاؤنٹ لیا جائے, یہاں پہ 2 نمبریں سم بیچنے والے کون ہیں؟ کیا حکومت پھر اس پہ شامل ہے؟ کیوں سیل ہو رہی ہیں؟ پابندی بیچنے والوں پر شامل ہے, امپورٹ کرنے والوں پر شامل نہیں ہے. دیکھیں وجہ یہ ہے, جب آپ کا اکاؤنٹ, یہاں پہ ایک کوسچن میرا بن جاتا ہے. ٹک ٹاک کے لیے ہم کہتے ہیں جی یو کے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, فرانس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یوٹیوب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صحیح. یوٹیوب جس ملک کا مرضی مونیٹائز ہو رہا ہے, جتنا پیسہ یوٹیوب دے رہا ہے شاید اتنا پیسہ ٹک ٹاک میں نہیں دے رہا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں کراس میچ یہ دیکھنا چاہیے, جو حکومت کے کوسچنز ہیں وہ حکومت کے نمائندگان کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی انفلوئنسرز, کوئی جو آئی ٹی انڈسٹری کا یہ جواب دے نہیں ہے, یہاں حکومت کے نمائندے سے یہ سوال کرے تو وہ آپ کو ایگزیکٹ جواب دے گا. اچھا ہم حکومتی نمائندوں سے تو چلیں, ابھی آج کل تو وہ کھمبے ٹاور والے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, ذرا ادھر سے نکلنے تو اس پہ بھی سوال کریں گے. سیٹھی صاحب نے جواب دیا, میرے گھر کو کوئی اڑائے گا تو میں تو کلاشن کوف نکال لوں گا, وہ تو گھوم دیں گے سب کو. لیکن آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اس چیٹنگ کو روک نہیں سکتے؟ از اٹ ناٹ اے چیٹنگ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مونیٹائزیشن پالیسی میں نہیں آتے؟ چائنا نے بنایا ٹک ٹاک, چائنا نے ہمیں مونیٹائزیشن نہیں دی, چاہے ہم جتنا مرضی بات کرتے ہیں کہ چائنا ہمارا برادر ملک, دوست ملک, راہداریاں ہم دن رات گنواتے ہیں. تو جب ہم ادھر ادھر کی سمیں لے کے کر رہے ہیں تو کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ دیکھیں میں اس وجہ یہ ہے, یہ چیٹنگ کیا اس میں اگر استعمال کر رہی ہوں, آپ اگر بنا کے دے رہے ہیں, تو کیا ہم قصوروار نہیں ہیں؟ اور اگر گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے, منسٹر آئی ٹی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, یا پھر ادارہ, تو ان کو نہیں نظر ڈفرنٹ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے امپورٹرز ہیں, ہم ان کو رونا رو رہے ہیں کہ آپ ڈالرز پاکستان میں امپورٹ لے مجھے کر یہ بتائیے چیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈالرز لے کے آئیں. جس بیس پر پاکستان میں ڈالرز کی برسات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم اس کے اوپر کوسچن مارک کر رہے ہیں, پھر ہم پاکستان کے دشمن ہیں. سر میں تو چیٹنگ کی نہیں, چیٹنگ نہیں ہے. پاکستان میں ایک جگہ سے پیسہ آ رہا ہے, چوری کر کے پیسے لے آؤ. نہیں, چوری نہیں ہے, یہ چوری نہیں ہے, یہ چوری نہیں ہے. اس لیے چوری نہیں ہے کہ یہ ایک رائٹ وے ہے. ایک اکاؤنٹ, یہاں کوئی بھی آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس وہ یو کے سے اٹیچ ہے, وہاں جا کے آپ کا ڈیٹا سنکرونائز کر کے وہاں سے آپ کا ڈیٹا بنوا کر آپ کو اوریجنل اکاؤنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, تو وہ چوری نہیں کر رہا, وہ آپ کو ایک راہداری دے رہا ہے. اس لیے یہ چوری نہیں ہے. چوری نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, ہم یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے
गवर्नमेंट तो फिर कह रही है कि सारी सिमें बंद कर देंगे, वो बिल्कुल तो बंद कर रहे हैं, वो बंद कर चुके हैं। अच्छा, आप कोई भी यूके की सिम लें, आप यूके की सिम लें तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आते पहले, जबकि आपके पास सिग्नल भी आते थे, आपको व्हाट्सएप भी अलाउ था। यहाँ मसला, अब मसला क्या है हमारे यहाँ, हम मसले पर डिबेट नहीं करते, हम ये फंस जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। वजह ये थी, एक यहाँ पे सॉरी टू से, ये सोशल मीडिया देखिए यहाँ पे एक गैंग एक्टिव हुआ था, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सुने तो सही ना। अब क्रॉस, मैं आपको ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो ऐसे बेशुमार ऑफिस नहीं है जिनका ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने डॉलर की बात कर रही हूं, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में बिजनेस कैसे आ रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस तो इस वक्त हमें सोशल मीडिया दे रहा है, तो उसके बावजूद हम उस पर क्वेश्चन मार्क कर दें कि जी पैसा क्यों आ रहा है, पैसा क्यों आ रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। भाई आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, आप उस कंटेंट पर तवज्जो दें जिस पर वो तवज्जो देनी चाहिए। हम अपनी गलती नहीं देख रहे, हम लोगों पर सवाल उठा रहे हैं क्यों आ रहा है। हम पाकिस्तान को तरक्की देखता होने नहीं जा रहे। गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि बहुत पैसा आएगा, इस जो फील्ड है इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं। खैर, कामरान हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, आईटी एक्सपर्ट है, इनका ये काम है, ये बिल्कुल उसको मतलब डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इजाज़तनामा नहीं है, अगर मुझे नहीं इजाज़त कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, मैं वीपीएन लगाती हूँ, एक्स पे पाबंदी रही है, वीपीएन के जरिए इस्तेमाल करते थे, इवन के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वीपीएन लगा के इस्तेमाल करते रहे हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सोशल मीडिया इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे भी बात करेंगे।